اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ٹاپک کی اور اس یعنی یہ ورک لائف کی بھی اور یہ جو ہم عمر کی بات کر رہے ہیں اس کی یہ آخری ویڈیو ہے، اور یہ ظاہر ہے پھر ترتیب کے لحاظ سے آپ دیکھیے تو اب آپ ماشاءاللہ 55-60 کے درمیان ہیں، کہیں 60 کے ہو گئے ہیں، ڈپینڈز۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب میں ہیں تو ریٹائر ہو جائیں گے، اگر پرائیویٹ جاب میں ہیں اور آپ کے ہاں ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، جو بہت سی پرائیویٹ کارپوریٹس میں نہیں ہے، تو آپ کام کرتے رہیں گے، لیکن وٹ ایور سیناریو۔ لیکن چلیے لیٹس سی، اب اس ایج سے لے کے جب تک آپ ماشاءاللہ حیات کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 1، فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، کچھ بھی جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ جاب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اپنا بزنس ہے پھر تو چھوڑ ہی دیجیے نا، پھر تو آپ بے شک آپ 90 سال کی عمر میں کام کرتے رہیے، nobody will stop you if you can work۔ لیکن اگر آپ جاب میں ہیں فار ایگزامپل، اور اگر آپ کی آرگنائزیشن الاؤ کرتی ہے اور بہت سی کرتی ہیں جیسے میں نے کہا، تو کام کرتے رہیے، صرف یہ سوچ کے کہ بس اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ گھر مت بیٹھ جائیے، کیونکہ جس دن آپ گھر بیٹھ جائیں گے پھر آپ بیٹھ جائیں گے پھر ٹھیک ہے، اور بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے پھر اٹھ کے کھڑے ہونا۔ تو ایک تو یہ کام کیجئے کہ کام کرتے رہیے۔ دوسرا یہ کیجئے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے کمایا ہے، اس سینس میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے ادروائز کمایا ہے اس کو واپس لوٹائیے۔ یہ اٹ از دی گریٹسٹ ٹائم کہ آپ اگر پہلے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا بڑی مصروفیت تھی اور آپ نہیں کر سکتے تھے، چاہتے تھے، اب اٹ از ٹائم کہ آپ لوٹائیے۔ لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو سکھائیے، منٹورشپ کیجیے، جو کچھ آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، پرو بونو۔ اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں پیسے بھی لے لیجئے، نوبڈی مائنڈس، لیکن ظاہر ہے آپ اس کو کاروبار بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن وہ پھر وہ بھی واپس دینا ہے، لیکن جو اس طرح واپس دینا ہے وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ بہتر ہے، کہ یہ ذمہ داری ہے نا کہ جی واپس دینا ہے۔ معاشرے کو واپس کرنا میں نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اس ایج میں خاص طور پہ دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ جی اپنا واپس کرنا ہے۔ ایک کام کرتے رہنا ہے، دوسرے معاشرے کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں جو کچھ آپ نے گین کیا ہے وہ شیئر کرنا ہے، لوٹانا ہے۔ اور تیسرا، اپنی کوئی نہ کوئی ایسی ذاتی ہابی قائم رکھنی ہے جس کو جب آپ اور کچھ بھی نہیں سوجے تو آپ اگر اس کو پکڑ لے تو آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے تو آپ کے جیسے بھی ہوں گے نا، آپ کی طبیعت خراب ہو، اچھی ہو، آپ اکیلے ہیں یا فلاں ہیں، کچھ بھی ہیں، کئی مسائل اس ایج میں ہو جاتے ہیں نا، کوئی پارٹنر بعض اوقات گم ہو جاتا ہے، بچے ابینڈن کر جاتے ہیں، یا بچے آج کل گھر گھر کی سٹوری ہے، امریکہ چلے گئے ہیں اور بوڑھے ماں باپ یہاں، پیسے تو ہیں ان کے پاس، پیسے بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، ان کے لیے بھی بار بار جانا ممکن نہیں ہے، لیکن جاتے ہیں بیچارے۔ میں دیکھتا ہوں ایئرپورٹوں پہ بابا بابی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں بیچارے، 2-4-6 مہینے رہتے ہیں کہیں سخت سردی میں، اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، وہاں مستقل نہیں رہ سکتے، اگر یعنی لیگلی بھی رہ سکتے ہوں تب بھی نہیں رہ سکتے۔ اینی وے، تو کوئی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیے۔ کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں پڑھیے، اور وہ آپ کو ہمیشہ اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہے، گارڈننگ کا شوق ہے تو گارڈننگ کیجیے۔ آپ چھوٹے ضروری تو نہیں کہ آپ کو 2 ایکڑ جگہ چاہیے گارڈننگ کے لیے، آپ بے شک 6 گملوں میں لگا لیجئے، کچھ ہربز لگا لیجئے، ایسی کوئی چیز جس سے آپ کو، اگر آپ کو پھول پسند ہے تو پھول بھی لگا لیجئے، لیکن ایسی چیز جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں۔ جیسے بہت لوگوں نے ہربز لگائی ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ باہر تو چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگا لیتے ہیں، وہیں سے تازہ توڑا اور ڈال لیا کھانے کے اندر اپنے، اس جیسا ذائقہ کبھی نہیں ہوتا کسی کی۔ چھوٹا سا اگر آپ کے کچن گارڈن کی جگہ ہے تو کچن گارڈن لگا لیجئے پیچھے چھوٹی سی جگہ پہ، اس میں جو موسمی سبزیاں ہیں وہ گرو کر لیا کیجئے، وہ آپ کے لیے بے شمار ہو جائیں گی، وہ تو آپ سے پوری بھی نہیں پڑے گی۔ ایک لیموں کا پودا اگر آپ نے لگایا ہو تو اس پہ اتنے لیموں لگتے ہیں کہ آپ کبھی ان کو
کنزیوم کر ہی نہیں سکتے. تو اچھا ہے آپ بانٹیں, مفت میں بانٹیں لوگوں کو, سب کی دعائیں لے, اب سب لوگوں کو اچھا لگے گا, آپ کو بھی اچھا لگے گا. تو اگر آپ کو وہ شوق ہے تو وہ شوق کر لیجئے آپ. اگر آپ کو کوئی اور ٹیکنالوجی کا شوق ہے, آپ اس طرح کے ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ایسا ہے, آپ ٹیک اورینٹیڈ ہے, تو ٹیک کا کام کر لیجئے. کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. یعنی اگر آپ فرض کیجئے اگر آپ 70 سال کی عمر میں ویڈیو گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو پابندی تو کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ وہ یار دیکھو اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو, یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا. اٹس اپ ٹو یو. لیکن کوئی ایک چیز, ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیے ساری عمر مصروف رہتے ہیں, شدید بچوں کی مصروفیت ہے, گھر کی مصروفیت ہے, اور بہن بھائی ہیں, پیرنٹس ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, دوست بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, فنکشن ہیں, بس مستقل ایک افراتفری ہے جو چل رہی ہے. 60 سال کی عمر آ گئی, ریٹائر ہو گئے, یا ریٹائر نہیں بھی ہوئے تو سلو ڈاؤن ہو گئے. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کریں. ساری عمر اور تو کچھ کیا نہیں کام کے علاوہ, کام بند ہو گیا. ٹھیک ہے, اب کیا کریں. کوئی ہابی نہیں, کوئی دلچسپی نہیں کسی چیز سے, کوئی زندگی بھر نہیں رہی. نہ میوزک سنا, نہ فلم دیکھی, نہ کتاب پڑھی, نہ سیر کی, نہ گھومے پھرے دنیا میں یا پاکستان میں, کچھ نہیں کیا. کوئی دوست بھی نہیں ہے کہ جی آپ کوئی 2-4 دوست ہی آپ کے ایسے پرانے چل رہے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے کچھ اچھا وقت گزار لیں, وہ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی مشکل زندگی ہے پھر. اس لیے اس کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلیے. یعنی یہ جو ریڈنگ شیڈنگ والی ٹائپ کی چیزیں ہیں نا, یہ تو بہت ارلی کر لینی چاہیے. یعنی اگر وہاں سے شروع ہو جائیں تو یہ پھر بعد میں بہت فائدہ دیتی ہیں, بڑی پکی ہو جاتی ہیں پھر نہیں نا. اور گارڈننگ بھی بہت لوگوں کو شوق ہے, جن کے پاس چھوٹی موٹی بھی جگہ ہے, کوئی چلے 4 پھول ہی لگا لیے, روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں دیکھ کر. واقعی اچھا لگتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ صبح کو کھڑکی سے ہی جھانک کے دیکھیں, یا آپ کے پاس اپارٹمنٹ ہے اور باہر بھی نہیں ہے, آپ نے کھڑکی میں ہی 2 گملے رکھ لیے ہیں اور اس میں پھول ایک آپ کو نظر آتا ہے, تو دی کائنڈ آف ہیپینیس اٹ گیوز ٹو یو, دی کائنڈ آف جوائے اٹ برنگس, جسٹ کی ناٹ ڈسکرائب اٹ ایکچولی. یہ چیزیں ہیں جو اس ایج کی خوبصورتی ہیں اور جن کو کرنا چاہیے. سو کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے, جہاں بھی جو بھی پاسبلٹی ہے. کوئی اپنا جو ہے نا جو آپ نے گین کیا ہے اس کو شیئر کرنا ہے اور واپس کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنی ہابی, کوئی ایسا انٹرسٹ اپنا انڈیویجول ذاتی قائم رکھنا ہے, جس کو آپ لے کے جب چاہیں اس کو لے کے بیٹھ جائیں تو آپ بس دنیا سے بے خبر ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ ہیں جو اس ایج میں خوبصورتی دیتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ دیکھیں نا جی کوئی اس ایج میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. دیکھیں عبادت تو ہر ایج میں کرنی چاہیے. عبادت تو بچپن سے شروع ہونی چاہیے, اور ہم لوگ جو نہیں کرتے تو ہم نالائق ہیں, ہم نہیں کرتے نا. یہ کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے. اور یہ پوسٹ پون کرنا ہے کہ جی میں 60 سال کی بعد جا کے عبادت کروں گا. اب تو خیر کافی لوگ یہ نظر بھی آتے ہیں اب تو. یعنی پہلے یہ کانسیپٹ تھا نا کہ جی میں ریٹائر ہوں گا تو حج کرنے جاؤں گا. پھر جب اس وقت تو خیر پیسے بھی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, وہ اس آس پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ ریٹائرمنٹ میں مجھے کچھ اکٹھے پیسے ملیں گے تو میں حج کروں گا جا کے. سوری. پھر ذرا زیادہ سہولت ہو گئی, لوگوں نے پیسے کمانے شروع کر دیے. پھر انہوں نے کہا ہاں نہیں پیسے تو میرے پاس آج بھی ہیں, لیکن میں ذرا یہ بھی کر لوں, مکان بنا لوں, بچوں کی شادیاں کر دوں, فلاں کر دوں, اس کے بعد پھر میں جاؤں گا. اب یہ چینج ہو رہا ہے. now you see people کہ lot of young people go. لیکن پاکستان سے ابھی بھی بہت زیادہ بوڑھے لوگ ابھی بھی جاتے ہیں. ینگ لوگ بھی جا رہے ہیں لیکن بوڑھے لوگ ابھی بھی بہت جاتے ہیں, اور بوڑھے لوگ وہاں بڑے خراب ہوتے ہیں. تو عبادت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 60 سال کی عمر کے بعد ہی واجب ہوتی ہے. وہ تو جب سے واجب ہے واجب ہے, اور اس کو کرنا بھی ضروری ہے, کرنی چاہیے. اور اگر وہ اس وقت سے ہو رہی ہے تو اس ایج میں بھی چلتی رہے گی وہ. اب اس سے آگے اپنی ذاتی چوائسیز ہیں. آپ کس حد تک اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کس طرح سے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی ذاتی چوائس ہے. جو عبادت کا حکم ہے وہ تو موجود ہے. اگر وہ پورا کر لیا تو بس سبحان اللہ پورا ہو گیا. بس پھر وہ اس سے اوپر فاضل اضافی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں,
کرنا چاہتے ہیں اپنی خوشی سے، سبحان اللہ کرتے جائیے، اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ کام کہیں پرسکرائبڈ نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کا حکم کہیں نہیں ہے ایکچولی نا، اس لیے یہ ہم نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ان کے بارے میں۔ میں آپ کی سوچ ادھر لے کے آ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو سوچ کے کرنے کی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔